الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی قرآن کریم کے اندر تعریف فرمائی ہے اور ان کے ایک صفت کو قرآن بتلاتا ہے کہ اس امت کو اللہ رب العالمین نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کے کام کے لیے پیدا کیا ہے، اچھائی اور بھلائی کے کام کو کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم بہترین امت ہو جو اس کام کے ساتھ تم اپنے آپ کو جوڑ کر چلاتے ہو۔ فرمایا کہ تم خود تو برائی سے اپنے آپ کو روکتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہی کام کی وجہ سے تم بہترین امت ہو۔ یہ امت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس اچھائی اور خیر کے ساتھ اللہ کے پاس اس کا مقام ہے، اللہ کے پاس اس کے اعمال کی وجہ سے اس امت کا وزن ہے۔ یہی دنیا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن ہر ایک کو اللہ نے ایمان نہیں دیا، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے مومن نہیں بنایا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ایمان والا بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو اس کے حال پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، مومن بنایا۔ ہمارے لیے اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس کام کے کر اپنے مومن ہونے کو، ایمان والا ہونے کا ثبوت دیں۔ ہم نے نبی علیہ السلام پر، اللہ پر ایمان لانے کا جو اقرار کیا ہے زبان سے بھی اور دل سے بھی، تو یہ ہمارا اقرار ہمارے قول کے ساتھ، ہمارے فعل کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، کہ ہمارے جسمانی اعمال بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے اور نبی علیہ السلام کے سنتوں پر ہونا چاہیے۔ کہ جب دین کا مسئلہ آئے، جب اللہ کا مسئلہ آئے، جب نبی علیہ السلام کا اگر مسئلہ آ جائے تو ہمیں ساری چیزوں کو ایک سائڈ رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دینا چاہیے۔
ہم نے اگر دنیا کو مقدم رکھا تو آخرت برباد ہو جائیں گی، اگر ہم نے دین کو مقدم رکھا تو ہماری آخرت سنور جائیں گی۔ آخرت کو سنوارنا ہے، دنیا کو سنوارنا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے ایمان، دنیا میں رہتے ہوئے اعمال، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک ہی مرتبہ اللہ کی طرف سے ہمیں عنایت کی گئی ہے، دوبارہ دنیا میں انسان کو موقع نہ ملے گا، دنیا سے انسان نکل جائے گا، دنیا کی ساری اشیاء اس کے پیچھے رہ جائے گی، لیکن اس کے جو اعمال ہیں یہ اس کے ساتھ قبر میں آئے گے، اس کے جو اعمال ہے یہ اس کے ساتھ اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں اس کے ساتھ ہوگے۔ یہ اعمال ہی ہے جو اس کو جنت اور جہنم کے اندر پہنچائے گے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، شریعت کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو لگایا، اپنے مال کو لگایا، اپنے اہل و عیال کو لگایا، اپنے باغات کو لگایا، اپنی جان کو لگایا، یہاں تک کہ گھر کے تمام افراد کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے قربان کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو میدان میں کھڑے کیا۔ یہ صحابہ تھے جن کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ دنیا کے تخت اور دنیا کے تاج، دنیا کی طاقتیں اور دنیا کی عہدے، دنیا کی مال اور متاع اور دنیا کی اشیاء، یہ ساری کی ساری موت پر یہیں پر ختم ہونی ہے۔ اعمال جو ہوں گے جس میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا، یہ اعمال پر اللہ راضی ہوگا تو آخرت سنور جائے گی۔ صحاباؤں کو پتہ لگ گیا، صحاباؤں نے اپنے ذات سے، اپنے آپ سے عہد کیے، نیتیں کیے کہ اللہ کے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اعمال کے لیے، شریعت کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ اپنے آپ کو قربان کرے۔ احد کی لڑائی کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایسی وہاں پر مثالیں دی ہے اور ایسی وہاں پر قربانیاں دی ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ایمانی سوچ سے اگر سوچے تو ہمارے دل دہل جاتے ہیں، ہماری دماغیں سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر صحاباؤں نے اللہ کو راضی کرنے اور نبی علیہ السلام کی اطاعت میں کتنی حد تک، آخری حد تک کتنی جد و جہد کی اور کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال اور اپنے آپ کو آگے رکھا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہیں پتہ چلا کہ کل میدان احد کے اندر لڑائی ہونی ہے کفار مشرکین سے، اسلام کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے، نبی علیہ السلام کے دشمنوں سے۔ یہ جب انہیں پتہ چلا کہ کل لڑائی ہونی ہے، انہوں نے نہ اپنی جان کو بچایا، نہ اپنے مال کو بچایا، نہ اپنے آپ کو چھپایا، بلکہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگ گئے، الہ العالمین مجھے پتہ ہے کل احد کے اندر تیرے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ کل جو مقابلہ ہوگا، کل سب سے زیادہ طاقتور جو دشمن ہوگا، جو تیرا بھی ہو، جو نبی علیہ السلام کا بھی ہو، جو اسلام کا دشمن طاقتور ہوگا، اے اللہ اس سے میرا مقابلہ کرانا، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، وہ مجھ سے لڑے میں اس کے ساتھ لڑتا رہوں، یہاں تک کہ اللہ میں لڑتا رہوں، میں مارتا رہوں اور وہ مجھے مارتے رہے اور وہ مجھ پر وار کر دے اور میرے جسم کو وہ کاٹ دے، وہ مجھے شہید کر دے اور شہید کر کر بس یوں ہی نہ چھوڑے بلکہ اللہ اس کے بعد وہ میرے لاش کے ساتھ میرے لاش کا مصلح کر دے، یعنی میرے لاش کی بے حرمتی کر دے کہ وہ آگے بڑھ کر میری گردن کو کاٹ دے، میرے ناک کو کاٹ دے، میرے ہونٹ کو کاٹ دے، میرے کان کو کاٹ دے، میرے آنکھ کو کاٹ دے، میرے جسم
کو کاٹ دے، اور فرمایا کہ الہ العالمین جب یہ سب کچھ ہو جائے میں اسی حال میں پھر تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں، سارے لوگ موجود رہے، ان سب کے ساتھ میں بھی کھڑا رہوں، تو جب میں کھڑا ہوں تو میری آنکھ جو ہے نظر نہ آئے، میرے ہونٹ نظر نہ آئے، میری آنکھ اور میری ناک نظر نہ آئے، میرے کان نظر نہ آئے، اور اس عالم میں تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے کان کہاں گئے، تیری ناک کہاں گئی، تیری زبان کہاں گئی، تیرے ہونٹ کہاں گئے، تو میں سامنے سے کہوں الہ العالمین یہ تیرے رسول، یہ تیری اطاعت، یہ اللہ تیری اطاعت اور تیری محبت اور اللہ تیری رضا کے لیے اور تیرے رسول کی اطاعت میں، تیرے رسول کی محبت میں اللہ میں نے آنکھ کو کاٹا، میرے ناک کو کاٹا اور میرے ہونٹ کو کاٹا اور میرے کان کو کاٹا، اللہ یہ تیرے رسول اور تیری اطاعت اور تجھ کو اور تیرے رسول کو راضی کرنے اور زمین پر دین کو باقی رکھنے کے لیے اللہ میں نے یہ قربانی دی۔ جب میں یہ کہوں تو سامنے سے تو کہے ہاں ہاں عبداللہ تو سچ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو نے میرے دین کی بقا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے اور میرے حبیب کی اطاعت میں کیا ہے، آج میں رب تجھ سے راضی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن جہش میدان میں اتر گئے، اترنے کے بعد میں ایسی لڑائی لڑنے لگ گئے، ایسا بے تحاشا دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے انہیں ایک کھجور کا ایک تنکا دے دیا، کھجور کی ایک ٹہنی دے دی، جیسی ان کے ہاتھ میں وہ کھجور کی ٹہنی پہنچتی ہے، اللہ کا معجزہ، اللہ کی مدد یہ ہوتی ہے، وہ کھجور کی ٹہنی نہ کسی چیز کو روک سکتی، نہ تلوار سے انہیں بچا سکتی، نہ سامنے کے دشمنوں کے نیزوں سے اس کی حفاظت کر سکتی، لیکن جیسی ہی وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں پہنچتی ہے، وہ ٹہنی اپنی شکل بدل کر وہ تلوار کی شکل میں بدل جاتی ہے، وہ ٹہنی تلوار بن جاتی ہے۔ اس ٹہنی سے عبداللہ بن جہش آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش بڑھتا گیا، لوگوں سے لڑتا گیا، کئیوں کو جو ہے تو جہنم میں پہنچاتا گیا، آخر کار اللہ رب العالمین نے ان کی وہ جو دعا انہوں نے اللہ کے راہ میں آنے سے پہلے، میدان میں اترنے سے ایک دن پہلے جو کی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور اللہ کے دعا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم سے وہ شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد کفار مشرکین کی عورتیں آگے بڑھتی تھی، کفار مشرکین کی عورتیں ان کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ جب وہ مسلمانوں کو شہید کر دیتے تھے میدان احد میں، وہ آگے بڑھ کر اس لاش کے ساتھ مصلح کیا کرتے تھے کہ ان کو پکڑ کر ان کے ہونٹ کو کاٹتے، ان کی ناک کو کاٹتے اور ان کے کانوں کو کاٹتے، اور اسی طریقے سے ان کے پیٹوں کو چاک کرتے، ان کے سینوں کو کاٹتے، ان کی اتڑیوں کو باہر نکالتے اور ایسی چھوڑ دیتے۔ حضرت عبداللہ بن جہش جب ان کو مارا گیا، ان کی عورتیں آگے بڑھی، ان کی عورتوں نے آگے بڑھ کر ان کی ناک کو کاٹا، ان کے کان کو کاٹا، ان کے ہونٹوں کو کاٹا، اور اسی طریقے سے ان کے لاش کو جو ہے زمین کے اوپر بکھیر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاباؤں نے یہ قربانیاں اس دین کی بقا کے لیے، اپنی آپ کی آخرت کو سنوارنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی اطاعت میں اس دنیا کی زندگی کو ایسے لگا دیا کہ دنیا کے آنے والے قیامت تک کے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا، یہ دنیا کے اندر رہنا، یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی لالچ میں چلنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے رب کے ساتھ جڑنا، رب کے رسول کے ساتھ جڑنا، دین اور شریعت کے ساتھ جڑنا، یہ ایمان والے کا کمال ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو حالت یہ تھی کہ پاؤں سے چلا بھی نہیں جاتا، لنگڑے تھے۔ احد کے میدان کے اندر آواز لگی، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے، قرآن اور اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، احد کے اندر لڑائی کرنی ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے کون آئے؟ حضرت عمرو بن جموح لنگڑتے ہوئے آئے اور آ کر نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں آؤں گا، میں لڑوں گا، میں دین کی بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی دوں گا۔ ان کے 4 بیٹے ہیں، وہ 4 بیٹے کی دوسرے صف میں کھڑے ہیں، وہ آگے بڑھ کر کہتے یا رسول اللہ ہم 4 کی 4 دین کے لیے آگے آئیں گے۔
اور سامنے ابا کو کہتے ہیں کہ ابا ہم چاروں بیٹے آپ کے دین کے لیے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کیوں آتے ہیں؟ آپ تو معذور ہیں، آپ گھر بیٹھ جائیے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی دین کے لیے آگے بڑھوں، یہاں تک کہ شہید کر دیا جاؤ، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو کر جنت کے اندر اس لنگڑے پیر کے ساتھ چلوں۔ حضرت عبداللہ بن جموح رضی اللہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پر حج فرض، آپ پر جو ہے تو جہاد فرض نہیں ہے، لہذا آپ معذور ہے، گھر جائے۔ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اب اللہ کے حبیب نے ان کے بیٹوں سے کہا آپ کے والد اگر اللہ کے دین کے لیے شہید ہونا چاہتے ہیں آپ انہیں نہ روکے، بلکہ جانا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھنے دو۔ جیسی یہ خبر، جیسی یہ آواز ان کے کان میں پہنچی وہ آگے بڑھے، انہوں نے اپنے آپ کو تلوار کے ساتھ اٹھایا اور جوش اور خروش کے ساتھ کہا اب تو میں ضرور جاؤں گا، میرے نبی نے بھی اجازت دے دی۔ وہ میدان میں پہنچتے ہیں، میدان میں پہنچ کر وہ میدان میں جب جنگ شروع ہوتی ہے وہ اسلام کے لیے، دین کے لیے اتنا لڑتے ہیں، اتنا لڑتے ہیں، لنگڑے پاؤں سے دشمنوں کے اوپر وار کرتے ہیں، وار کرتے کرتے اتنا آگے جاتے ہیں، آخر کار دشمن ان پر غالب آتا ہے اور انہیں شہید کر دیتا ہے۔ یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ پہنچتے ہیں، یہ جب وہاں پہنچتے ہیں ان کو بھی جو ہے اسی طریقے سے ان کے ساتھ ان کے لاش کو مسلح کیا جاتا ہے، یہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کے بیٹے خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کی سالے حضرت عبداللہ بن عمرو، یہ ان کے سالے، ان کو بھی شہید کیا گیا، یہ بھی اس کے اندر وہاں پر شہید کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب یہ سب کچھ ہوا یا جب یہ سب کچھ شہید کر دیے گئے، ان کی والدہ، ان کی بیوی حضرت خلاد کی والدہ اور حضرت عمرو بن جموح کی بیوی وہاں پر پہنچتی ہے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہندہ بنت حزام یہ پہنچتی ہے کہ ہم مدینہ ان کی لاشوں کو لے کر جائے۔ یہ آگے بڑھتی ہے، ان کے تینوں کے لاش کو دیکھتی ہے، عجیب منظر ہے، قریب نہیں جایا جائے، ایسا منظر ہے۔ ان کی لاشوں کو دیکھ کر تڑپتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ دین کے لیے انہوں نے اپنی یہ قربانیاں دی، انہوں نے دنیا کے لیے نہیں، انہوں نے دنیا کی لالچ اور طمع کے لیے نہیں، دنیا کو جمع کرنے کے لیے نہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں، دنیا میں جینے اور لذتیں اٹھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بقا کے لیے یہ قربانیاں دی۔ انہوں نے تینوں کی لاشوں کو اٹھا کر ان کو جو ہے ایک سواری کے اوپر ڈال دیا، اونٹ کے اوپر، اور جیسے سواری کے اوپر ڈال دیا اور سواری کے اوپر اٹھا کر جب جانے لگ گئے تو سواری چلنے سے منع کرتی ہے، آگے بڑھتی نہیں ہے۔ سواری جب مدینہ کی طرف اس کا رخ کیا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتی ہے۔ یہ تینوں اس کے اوپر سوار ہے اور حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے اوپر سوار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کو ایسا تیر کا نشان، ایسا وار زخم چہرے کے اوپر ہوا تھا کہ وہ زخم کی وجہ سے ان کے چہرے سے خون ایسا بہہ رہا تھا۔ جب آخری وقت تھا انہوں نے اس زخم کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا ہوا تھا، اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی، اسی حالت میں شہید ہوئے، ہاتھ اسی زخم پر تھا۔ جب ان کو وہاں سے اٹھایا گیا تو ان کے ہاتھ کو نیچے کیا گیا، جیسے ہی نیچے کیا تو خون کا فوارہ، پھر خون بہنا شروع ہوا۔ جیسے خون بہنا شروع ہوا لوگوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن خون روکنے سے نام نہیں لے رہا۔ لیکن پھر صحاباؤں نے کہا ان کی اس ہاتھ کو پھر واپس وہیں پر رکھ دو۔ واپس جب ہاتھ کو چہرے کے اوپر رکھا وہ خون بہنے سے رک گیا۔ یہ تینوں کو جب اونٹ کے اوپر ڈالا اور لے جانے لگ گئے تو یہ اونٹ چلتا نہیں ہے، بیٹھ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ہندہ پہنچتی اور کہتی یا رسول اللہ یہ اونٹ جو ہے مدینہ کی طرف نہیں جا رہا ہے تاکہ میں انہیں لے جاؤں اور وہاں پر دفن کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز آپ انہیں نہیں لے جا سکتے کیونکہ اونٹ کو اللہ کا حکم ہوا ہے، آج اونٹ اللہ کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج انہیں جو ہے میدان سے آپ اپنے گھر لے جا کر دفن نہیں کر سکتی، لہذا مجھے بتاؤ کہ عمرو بن جموح نے نکلنے سے پہلے کوئی کلمات کہے تھے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں انہوں نے دعا کی تھی، الہ العالمین تیرے راہ میں مجھے شہید کر دیا جائے اور اے اللہ مجھے اس رسوائی سے تو بچا جو رسوائی واپس زندہ گھر آنے پر مجھے ہوگی، لہذا میں وہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں گھر صحیح سالم اور زندہ پہنچ جاؤں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے وہ بندے، میرے وہ امتی
اللہ پاک ان کی جب قسم کو دیکھتا ہے اللہ ان کے قسموں کو پورا کرتا ہے. اسی کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ حضرت عمرو بن جمح نے جو قسم کھائی تھی اللہ نے اس قسم کو ان کے پورا کیا. اب انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں نہیں لے جا سکتی لہذا یہیں پر دفن کر دو. وہیں پر دفن کرنے کے لیے انہیں لٹایا گیا, وہیں پر انہیں تینوں کو دفن کر دیا گیا. تینوں کے ساتھ میں ایک کے ساتھ دو کے ساتھ تین صحاباؤں کو دفن کیا گیا. اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ میرے حمزہ چاچا نہیں نظر آ رہے. لوگوں سے پوچھا کہ حمزہ کہاں ہے, کسی نے نہیں کہا. لوگ کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام میدان میں دوڑنے لگ گئے. سامنے سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ حمزہ کو ڈھونڈ رہے ہو, میں نے دیکھا انہیں فلاں پہاڑ کے پاس فلاں چٹان کے پاس. وہ یہ کہہ رہے تھے میں اللہ کا شیر ہوں, میں میرے رسول کا شیر ہوں, میں تھکوں گا نہیں, میں ہاروں گا نہیں, میں دین کے لیے بالکل آگے رہوں گا, میں تھک نہیں سکتا, میں ہار نہیں سکتا, میں اللہ کا شیر, میں اللہ کے حبیب کا شیر ہوں. وہ یہ کہہ رہے تھے, میں نے سنا. پھر وہ کہنے لگ گئے آپ جا کر وہاں ڈھونڈ لو. نبی علیہ السلام وہاں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. وہاں دیکھ کر آخری دو وادیوں کے بیچ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لٹے ہوئے ہیں, زمین پر بچے ہوئے ہیں. ان کا حال یہ ہے اسلام کے لیے, دین کے لیے, قرآن کے لیے, شریعت کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں انہوں نے اپنی جان کی ایسی قربانی دی. زمین پر لٹایا ہوا ہے, پیٹ چاک ہو چکا ہے, سینہ پھٹ چکا ہے, آنکھ اور جو ہے ناک جگہ پہ موجود نہیں ہے, ہونٹ کٹ چکے ہیں, کان جگہ پہ موجود نہیں ہے. نبی علیہ السلام جیسے وہاں پہنچتے ہیں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں الہ العالمین ایسا خوفناک منظر اور ایسا خوفناک درد اللہ اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں ہوا. نبی علیہ السلام اتنا زور سے روتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہم نے اس سے پہلے نبی علیہ السلام کو ایسا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. جو اپنے چچا کے پاس بیٹھ کر نبی علیہ السلام اتنے زور سے رونے لگ گئے. وہ عورتوں نے کفار مشرکین کے, وہ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے حضرت حمزہ کے قریب پہنچ کر جب انہیں شہید کیا, وہ قریب پہنچ کر ان کے سینے کو چاک کیا, پیٹ کو چاک کیا, کلیجہ باہر نکال کر اپنے دانتوں سے لوچ کر توڑ کر اپنے منہ میں کھینچا اور توڑ کر اس کو چبانے لگ گئی. نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی, تھوک دیا, اٹھ کر چلے گئی. ان کے ناک کو کاٹا, کان کو کاٹا, ان کے ہونٹوں کو کاٹا, اسی حال زمین پر رکھا. نبی علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہے, نبی علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, حضرت زبیر بن عبداللہ یہ بھی ساتھ میں ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زبیر جاؤ مدینہ کے دروازے پر, مدینہ کے راستے پر, اور جا کر ان کی بہن کو کہو آپ آگے نہ آئے, آپ آگے آئے گی, آپ منظر حمزہ نہیں دیکھ پائیں گی, آپ انہیں وہیں پر روک دو. حضرت زبیر دوڑتے ہیں, اس راستے پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرف سے مدینہ کی عورتیں جو جنگ کے بعد اپنی لاشوں کو لینے آ رہی ہے وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں سامنے سے ان کی والدہ محترمہ آ رہی ہے. جیسی ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, آگے بڑھیا اور آگے بڑھ کر کہا کہ اماں آپ آگے نہ آئے. نبی علیہ السلام نے آپ کو منع کیا, آپ آگے کو نہ بڑھے. جیسے انہوں نے یہ کہا سامنے سے آگے بڑھتی ہے, ایک زور سے گھوسا ان کے سینے پر مارتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا کیوں نہ جاؤ, کیا مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ میرے بھائی نے دین کے لیے, اللہ کے لیے, اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنی قربانی دے دی. اور کہا کہ میرے بیٹے زبیر سن لے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کفار مشرکین کے عورتوں نے اس کی لاش کا مسلح کیا ہے کہ ان کے ہونٹ کاٹے ہیں, ان کی ناک کاٹی ہے, ان کے کان کاٹے ہیں, ان کے پیٹ کو چاک کیا ہے, ان کی ہتھیلیوں کو باہر نکالا ہے, ان کے کلیجے کو نکال کر ہندا نے چبایا ہے. مجھے سب کچھ پتا ہے لیکن میں اللہ سے امید کرتی ہوں میں صبر کرنے والی ہوگی. جاؤ نبی سے کہو کہ میں صبر کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گی, میں صبر کرو گی, آپ مجھے آنے کی اجازت دو. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہے, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ وہاں پر پہنچتی ہے, وہاں پہنچ کر کیا دیکھتی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال. وہ دیکھ کر بے ساختہ آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھاتی ہے اور کہتی الہ العالمین ان للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا یا اللہ میرے بھائی حمزہ کے ساتھ اے اللہ جو لوگوں نے یہ کیا ہے اے اللہ تو ان سے نپٹ لے, اے اللہ میرے بھائی حمزہ کی تو مغفرت فرما.
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے جب یہ دیکھا، نبی علیہ السلام نے سامنے سے کہا، ہے کوئی صحابہ جو آگے بڑھے اور میرے چچا کے لیے کفن رکھے؟ ہے کوئی صحابہ جو میرے چاچا کے لیے کفن کو لاؤ میرے چچا کے لیے کفن۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھتے ہیں، وہ اپنی چادر نکال کر ان کے اوپر ڈالتے ہیں، دوسرے انصاری صحابی آتے ہیں، وہ آ کر ایک چادر ان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ دو چادر کو دیکھ کر نبی علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جابر ایک چادر لے لو، آپ اپنے باپ عبداللہ کے لیے ان کو اس چادر کے اندر رکھو۔ ایک چادر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، دوسری چادر اپنے چاچا کے لیے رکھی۔ ایک ایک چادر کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی چادر میں رکھا۔ اب چادر دوسری نہیں ہے، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس میں انہیں کفن دیا جائے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر نصیب نہیں ہے، چادر کفن ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کفن نہیں ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جابر اسی کفن کے اندر جو آپ کے والد عبداللہ کے لیے ہے، اسی میں عمرو بن جموح کو بھی لپیٹ دو۔ دونوں کو ایک چادر میں عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر کے والد، دونوں کو ایک کفن کے اندر ایک کفن میں باندھا اور دونوں کو ایک ساتھ ایک قبر کے اندر جو ہے دفن کیا۔ ایک کفن میں ایک کفن میں دو صحاباؤں کو دفن کیا، ایک قبر میں تین صحاباؤں کو ایک ساتھ دفن کیا۔ یہ حال تھا لوگوں کا اسلام کے لیے قربان ہونے کا، انہوں نے سب کچھ لگا دیا۔ یہ دونوں کو جب وہاں پر جب دفن کیا گیا، میدان احد میں کچھ عرصہ بعد طوفان آیا اور وہاں پر بہت سارا پانی آ گیا، جس سے قبریں کھل گئی، قبریں شک ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عمرو بن جموح کی قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ دونوں کا حال یہ ہے، تر و تازہ قبر ہے، کفن تک کے لیے جو ہے تو ابھی مٹی کا مزہ بھی نہیں چکھا، جسم ایسا ہے کہ ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی دفن کیا ہوا ہے۔ کئی مدت بعد ان کو جب لوگوں نے وہاں سے نکالا اور پھر دوبارہ دفن کیا، لوگ کہتے ہاتھ صحیح سالم تھے، جین پورے فوڈ ہو رہے تھے اور ہاتھ اور جسم پورا نرم اور ملائم تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور ایسے چہرے تھے ابھی جو ہے جیسا ابھی دفن کر ان کو گیا ہو کوئی، ایسا صحابہ کہنے لگ گئے۔ فرمایا پھر ان کو وہاں سے نکال کر کئی مدت بعد دوسری قبر میں دفن کیا۔ اسی طریقے سے امیر معاویہ نے 40 سال بعد احد کے بعد وہاں سے نہر کھدوائی۔ جب نہر کو کھدوایا تو نہر کا راستہ اس بدری صحابہ، وہ احد کے صحابہ وہاں سے جو ہے تو اس کو نکالا جہاں پر ان کی قبریں تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے لوگوں سے کہا آپ اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو جو راستے میں آ رہی ہے انہیں نکال کر دوسری طرف دفن کر دو۔ لوگ روتے ہوئے وہاں پہنچے، اپنے رشتہ داروں کی قبروں کو کھودا۔ تو جب قبر کو کھودا، حضرت جابر کے والد عبداللہ عمرو بن جموح، حضرت عبداللہ بن عمرو، جب ان کی قبر کو کھودا گیا، جب ان کی قبر کو نکالا گیا، وہ تر و تازہ حضرت عبداللہ بن جموح، حضرت عمرو بن جموح، یہ دونوں کی قبر ایک ساتھ ایک کفن میں، دونوں کو جب کھولا صحیح سالم ایسے جیسا وہ بھی آج ہی دفن کیے گئے ہو۔ لوگوں نے دیکھا ان کا ہاتھ ویسی ہی چہرے کے اوپر تھا، ایسی انہیں دفن کیا گیا تھا۔ کسی نے ان کے ہاتھ کو جب اٹھانے لگ گئے، ہاتھ کو پکڑا سیدھا کر اٹھانے کے لیے، تو لوگ کہتے 40 سال بعد، کئی عرصے کے بعد جب ان کا ہاتھ اس زخم سے نکلا، ایسے ہی خون بہنا شروع ہوا جیسے احد کے میدان میں ہوا تھا۔ اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو تم میرے دین کی بقا کے لیے، میرے دین اسلام کے لیے، میرے نبی کی محبت میں اگر تم اپنی قربانیاں دیں گے تو میں اس کو ضائع نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کو جب لوگوں نے دیکھا ان کے چہرے سے اس زخم سے پھر خون بہنا شروع ہوا، لوگوں نے دوبارہ ہاتھ رکھا، خون بند ہوا۔ اسی طریقے سے دونوں کو پھر دوبارہ جو ہے تو دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی انہیں دفن کرنا چاہ رہی ہے، لیکن دفن کرنے کے لیے کفن نہیں ہے۔ اب جب وہ کفن نہیں ہے، لوگ دوڑتے ہوئے گئے، ایک کفن ملا، اس میں حضرت حمزہ کو دفن کیا گیا۔ سائڈ میں پڑے ہوئے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب جب ان کو لٹایا گیا، ان کے پاس تو کفن ہی نہیں، چھوٹی چادر ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ جب ان پر چھوٹی چادر ڈالی، جب ان کو ڈھانکا گیا،
سر کی طرف کرتے تو پیر کھل جاتے، پیر کی طرف کرتے تو سر کھل جاتے۔ اب صحابہ نیچے اوپر کرنے لگ گئے، پریشان ہے، چادر کوئی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ یہ مصیب وہ مصیب ہے جن کے لیے عطر بڑے بڑے ملکوں سے آیا کرتا، یہ مصیب وہ مصیب ہے جنہوں نے ایسے قیمتی لباس استعمال کیے جو ہم اور تم بھی نہیں کر سکتے، وہ مصیب ہے جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے ایسا قربان کیا کہ آخری وقت میں انہیں کفن تک پورا نصیب نہ ہوا۔ جب دنیا میں یہ حالت ہوا، لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کو بڑا عجیب ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیاوی عارضی اور دنیاوی چیزیں عارضی